نحمدو و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ بندہ صبر کے بارے میں بتا رہا ہے۔ صبر کا وہ مقام ہے جو صبر کے مقام سے اللہ تبارک تعالیٰ جو اپنا ایک ودیت ولایت کا بندے کو حصول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ودیت ولایت غیب سے اور اس بندے کو عطا فرماتے ہیں جو صبر و شکر میں رہے۔ تمام حکایت اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے انبیاؤں کی بتا دی کہ کن کن مشکلات مصائب سے صعوبتیں برداشت کر کے انبیاؤں نے ثابت قدم رہے صبر پر، تاکہ میری آنے والے جو امت ہے، انبیاؤں کے بعد زمانہ ولیوں کا ہے، حضور اعظم کی امت ہے، کہ تاکہ کوئی ان پہ پریشانی آئے تو صبر کریں۔ تمام حکایتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا۔ 7 سال تک کیڑوں کو اپنا مہمان سمجھا۔ کیڑے جب جسم پہ چلتے تھے نا، تو آپ سب حضرات کو پتہ ہے، میں غیر مسلم کو بتا رہا ہوں، ایک پیغمبر ہوئے ہیں پروفیٹ حضرت ایوب علیہ السلام، ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، یہاں تک کہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا، کھیتی باڑی میں آگ لگ گئی تھی، سب ختم، پیسہ مال، اور ایک جگہ کھانا کھا رہے تھے، چھت گر گئی، سارے بچے مر گئے ان کے، اتنا صبر کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد جسم میں اتنی بیماری لگی، کیڑے چلنے لگے جسم پہ۔ 7 سال 6 مہینے روایت میں آتا ہے کہ کیڑے چل رہے تھے۔ ایک کیڑا کا زمین پہ گر جاتا، اس کو اٹھا کے اپنے جسم میں رکھ لیتے، کہتے یہ میرا تو میرا مہمان ہے، میری غذا کھانے آیا ہے۔ اور کتنا صبر کیا ہوا انبیاء نے کتنی تکالیف اٹھائی ہیں۔ انبیاء معصوم کا درجہ ہے انبیاء کا، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، کتنی تکالیف سے گزرے ہیں انبیاء، ہاں؟ تو جا کے پھر انہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر سے صحت دے دی، پھر سے اولادیں ہوئیں دوبارہ۔ تو یہ تمام صبر جو ہے نا، کتنا صبر ہے۔ حضرت ایوب کے بارے میں بتایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ بچپن سے تکالیف اپنوں نے دی، ہاں؟ کنویں میں ڈال گئے، وہاں سے نکلے، پھر غلام بن گئے، پھر جوانی پہ بھی غلام بنے، بادشاہ کی ملازمت کی، وہاں پہ جو ہے الزام لگا بادشاہ سلامت کی بیوی کی طرف سے، 9 سال جیل میں پڑے رہے۔ لیکن استقامت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو شریعت تھی اس وقت، جو قانون تھے اللہ تبارک تعالیٰ کے اس وقت کے، اس کو احکام خدا بندی پہ چلتے رہے، صبر کے ساتھ توحید پر رہے۔ جس وقت جو قانون تھا اللہ تبارک تعالیٰ کا، سب کی شریعت الگ رہی ہے۔ جب سے قرآن پاک کا نزول ہوا نا، شریعت کا پورا مکمل کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، یہ شریعت پوری رہے گی قیامت تک۔ قرآن پاک کے جو احکامات ہیں وہ قیامت تک رہیں گے، اس کی حفاظت اللہ تبارک تعالیٰ علماء کرام اور حفاظ کرام کے ذریعے کریں گے۔ سمجھ بھائی، اس وقت جو کتابیں تھیں وہ اس کو رد کر دیا اللہ تعالیٰ نے، جو پیغمبروں کو دی۔ حضرت مولانا جمال الدین رومی رحمۃ اللہ نے کچھ مثنوی شریف میں صبر کے بارے میں بتایا، وہ کچھ بندہ عرض کرتا ہے، جو سماعت فرمائے۔ کر عرض کرتا کہ حزن و اضطرار میں، یعنی تکالیف میں اور پریشانی میں، گرہ وزاری اور انابت کی جس درجے توفیق ہوتی ہے، یعنی گرہ وزاری، آہ وزاری اور راحت و عافیت میں عادتاً یہ توفیق کوشش کریے، اور نقل بقا سے بھی اس درجے نہیں ہوتی، لیکن مصیبت کو طلب نہ کرنا چاہیے۔ طلب عافیت مطلوب ہے، لیکن من جانب اللہ اگر کوئی رنج و مصیبت پیش آ جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے، اور بے صبری نہ کرنا چاہیے، بلکہ سمجھنا چاہیے حق تعالیٰ اپنا بنانے کا انتظام فرما رہے ہیں اور درجات بلند فرما رہے ہیں۔ رنج و عالم بھی بندے کے لیے نعمت ہے۔ اس اضطرار میں دل سے دعا نکلتی ہے، سجدہ گاہ آنسوؤں سے تر ہوتی ہے، اور لذت مناجات عطا ہوتی ہے، جو خود ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ ترجمہ کیا ہے اس کو ایک اشعار میں، فارسی کے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ نے اشعار لکھے ہیں فارسی میں، اس کو ترجمہ کیا ہے مولانا حکیم اختر رحمۃ اللہ نے۔ میں روتا ہوں، نالا کرتا ہوں کہ میرے محبوب حقیقوں کو میرا نالا اور رونا اچھا معلوم ہوتا ہے، اور حق تعالیٰ کو دونوں عالم سے اپنے بندوں کے آہوا نالا اور غم محبوب ہے۔ مبارک ہے وہ آنکھ جو اس محبوب حقیقی یاد میں رونے والی ہے، اور مبارک ہے وہ دل جو اللہ کی محبت سے بھریاں ہے۔ یعنی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد میں پورا ہمتن لگا ہوا ہے، سمجھائی؟
جب تک بچہ روتا نہیں ماں کے سینے میں دودھ کب جوش مارتا ہے، اور جب تک ابر برستا نہیں بادل برستا نہیں اس وقت تک چمن کب سبز و شاداب ہوتا ہے۔ سمجھ میں اتنی بڑی حکایتیں ہیں، یہ فارسی کے اشعار ہیں سب۔ بادل کے رونے سے چمن سر سبز و شاداب ہوتا ہے، اور شمع جس قدر روتی ہے روشن تر ہوتی جاتی ہے۔ یہ صبر کے اشعار لکھے ہیں انہوں نے، جو ترجمہ کر رہے ہیں مولانا۔ جس جگہ آنسو رواں ہوتے ہیں اسی جگہ رحمت ہوتی ہے، جس جگہ پانی رواں ہوتا ہے اسی جگہ سبزی و شادابی ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ گنہگار کے اشک و ندامت کو وزن میں خون شہید کے برابر رکھتے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ خدا تعالیٰ گنہگار کے اشک یعنی آنکھوں کے آنسو و ندامت کو، جو اشک آنسو نکلتے ہیں ندامت کو وزن میں خون شہید کے برابر رکھتے ہیں۔ یا خون شہید کا خون نکلتا ہے نا، جو کسی گنہگار اپنے آنسو سے روتا ہے اپنی ندامت کے ساتھ، وہ خون کے شہید کے خون کے برابر اسے درجہ ملتا ہے۔ دیکھیے، اے محبوب حقیقی، آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے آنکھوں کا بیدار رکھنا آنکھوں کو ضائع کرنا ہے، اور آپ کی جدائی کے علاوہ کسی اور کے لیے رونا باطل ہے۔ تکالیف پر صبر اگرچہ تلخ ہے لیکن عجب کیمیا ہے، یعنی تکالیف پر صبر اگرچہ تلخ ہے لیکن عجب کیمیا ہے، سالک کو کندن بنا دیتا ہے۔ جو مقامات سالہ سال کے مجاہدہ و ذکر و شغل سے نہیں ملتے، جو مقامات سال و سال ذکر شغل قرآن پاک کی تلاوت سے نہیں ملتے، صبر کی برکت سے وہ جلد سے جلد عطا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا سالک کو چاہیے صبر کی تلخی کو اس نعمت عظمیٰ سے کی وجہ سے شیرینی سمجھے، صبر کی تلخی کو اس نعمت عظمیٰ کی وجہ سے شیرینی سمجھے۔ چند دن کی تکلیف ہے پھر ہنسنا ہی ہنسنا۔ کیا فرمایا؟ چند دن کی تکلیف ہے پھر ہنسنا ہی ہنسنا۔ آدھی جان مجاہدات میں لیتے ہیں، لیکن اس آدھی جان کے عوض سینکڑوں جانیں وہ صاحب کرم عنایت فرماتا ہے۔ ایسی نعمتیں صبر کی بدولت عطا فرماتے ہیں جو تمہارے وہم و خیال میں نہیں آ سکتی۔ صبر عجب کیمیا ہے، ہزاروں کیمیا حق تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ یہ اشعار ہیں فارسی کے جو ترجمے کے بتا رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں فارسی کے اشعار میں، جو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ نے لکھے ہیں اشعار میں، جو ترجمہ آئے گا جو اردو میں پڑھ رہا ہوں۔ ہزاروں کیمیا حق تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، لیکن اولاد آدم کے لیے، آدم کی اولاد کے لیے، ہم آدم کی تو اولاد ہیں، لیکن اولاد آدم کے لیے صبر سے اعلیٰ کیمیا نہیں ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ ہزاروں کیمیا حق تعالیٰ نے پیدا فرمائے لیکن اولاد آدم کے لیے صبر سے اعلیٰ کیمیا ہے، سب سے اعلیٰ کیمیا ہے۔ ہزاروں کیمیا حق تعالیٰ نے پیدا فرمائے لیکن اولاد آدم کے لیے صبر سب سے اعلیٰ کیمیا ہے۔ جن لوگوں نے صبر اختیار کیا وہ دین میں مضبوط ہو کر ولایت کی اعلیٰ اور انتہائی منزل صدیقیت سے مشرف ہو گئے۔ سب سے بڑی منزل جو ہے نا صدیقیت کی ہے انبیاءوں کے بعد۔ ولیوں کے لیے سب سے بڑی منزل کون سی ہے؟ صدیقیت کی، یعنی صدیقیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان سب سے کامل تھا امت میں انبیاءوں کے بعد۔ وہ مقام صدیقیت کا پہنچ جاتا ہے جو صبر کے اعلیٰ مقام کو حاصل کر لیتا ہے، شکوہ نہ ہو دل قلب سے اور شکر ادا کرتا رہے، حمد یعنی شکوہ نہ ہو دل میں ذرا سا بھی، یعنی دل سے یہ نہ سوچے اللہ میاں کہاں پیدا کر دیا، کیا کر دیا میرے ساتھ، یہ شکوہ ہے، دل سے بھی کہہ دیا اگر یہ بات، زبان سے تو کہنا بہت دور کی بات، دل سے بھی سوچ لیا اللہ میاں کیا کر دیا، کیسی تقدیر لکھ دی، وہ بھی شکوہ ہے، اور اللہ ناراض ہو جائیں گے، اپنی مقام محمودیت سے ہٹا دیں گے، اور مقام ولایت تک نہیں پہنچ سکتا، نہ صدیقیت کا مقام حاصل کر سکتا۔ بس اتنا رکھ دیا، اب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ مقام محمود اور منزل مقصود اسی کو ملتی ہے جو شکوہ نہ ہو جس کے دل پر، سمجھ میں، اور صبر کرتا رہے۔ جب اللہ تعالیٰ، یہ تو سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہے ہیں، احسان کا آخری کا معاملہ ہے، احسان میں بندہ اللہ کو دیکھتا ہے، چاروں طرف سے اللہ نظر آتے ہیں، ہر سمت میں اللہ نظر آتے ہیں، اس میں ہر چیز میں اسے اللہ نظر آتے ہیں، تو اس لیے پھر وہ مقام محمود تک پہنچ گیا۔ عارف باللہ اس کی تعریف کرتے ہیں، ہر جگہ اسے اللہ نظر آتے ہیں،
جب اسے ہر جگہ اللہ نظر آتے ہیں، ہر جگہ اسے نور ہے، تو وہ ڈرتا نہیں، خائف نہیں ہوتا، دل برداشتہ ہو کے چلتا ہے۔ تو یہی شخص کے لیے میں نے بتایا یہ مقام ولایت کے اعلیٰ درجے تک پہنچ گیا، سمجھ میں آئی؟ جب اس کو ہر جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نظر آ رہا ہے، ہر جگہ اللہ، ہر جگہ اللہ، کہیں بھی چلے جائے، اپنوں میں غیروں میں، کہیں بھی اسے ہر جگہ اللہ نظر آ رہا ہے، اور حمد کے ساتھ، شکر کے ساتھ، صبر کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ مقام محمود کا عالم اور بڑا اونچا مقام ہے، جو مقام صدیقیت کو لے آتا ہے۔ اس لیے صبر کرتے رہیں، صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو صبر کی استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے اور توحید پر استقامت کے ساتھ اور ثبات علی الایمان کے ساتھ ہمیں جمع رہنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے نوازے، اور تمام علماء کرام کی ہم تعظیم کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کی طفیل و صدقے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ صبر کے استقامت کے ساتھ جو ہے جو ثبات علی الایمان عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پہ کرے، غیروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔